بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 373 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان اللہ کان بکل شیء علیما، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ولا تتمنوا، اور تم تمنا نہ کرو، ما اس کی جو فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی، بھی اس کے ساتھ، بعضکم تمہارے بعض کو، علی بعض بعض پر، للرجالی مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس سے جو اکتسبوا انہوں نے کمایا، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس سے جو اکتسب انہوں نے کمایا، واسأل اللہ، اور تم اللہ سے سوال کرو، من فضلی اس کے فضل کا، ان اللہ بے شک اللہ، کان بکل شیء علیما ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس کی تمنا مت کرو۔ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 4 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، جن چیزوں میں ہم نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے ان کی تمنا نہ کرو۔ دوسری بات، مرد جو کچھ عمل کریں گے ان کو ان میں سے حصہ ملے گا، اور عورتیں جو کچھ عمل کریں گی ان میں ان کو حصہ ملے گا۔ اور تیسری بات، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ چوتھی بات، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بزرگان محترم، انسان کی فطرت میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے مال و دولت، عیش و آرام، حسن و جمال، علم و ہنر وغیرہ میں کم پاتا ہے تو اس کے دل میں حسد کی کیفیت ابھرنے لگتی ہے۔ حسد کے اسی تقاضے کی وجہ سے اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں بھی اس کے برابر ہو جاؤں یا اس سے بڑھ کر ہو جاؤں۔ بعض مرتبہ باوجود چاہت کے آدمی اس پر قادر نہیں ہوتا، اس لیے کہ بہت سے کمالات ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان کی کوشش اور محنت کا کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و احسان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے کسی شخص کا مرد ہونا، عورت نہ ہونا، ظاہر ہے کہ اس میں خود اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آدمی کا حسین و جمیل ہونا، خوبصورت ہونا، ظاہر ہے کہ یہ بھی انسان کے اپنے اختیار کی بات نہیں ہے۔ کسی اعلیٰ خاندان میں پیدا ہونا، اور یہ بھی آدمی کے اپنے اختیار کی بات نہیں ہے۔ آدمی اگر عمر بھر کوشش کرے تو اکثر اوقات وہ چیز پا نہیں سکتا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض عورتوں نے اپنی اس تمنا کا اظہار کیا تھا کہ اگر وہ مرد ہوتی تو وہ بھی جہاد وغیرہ میں حصہ لے کر مزید اجر و ثواب پا لیتی۔ اصلاح حاصل تمنا کے سلسلے میں اس آیت میں وضاحت کر دی گئی کہ جن چیزوں میں ہم نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے، عطا کی ہے، ان کی تمنا مت کرو۔ ہم نے کسی کو مرد بنایا اور کسی کو عورت بنایا ہے، کسی میں طاقت اور بہادری ہے تو کسی میں حسن و جمال اور نزاکت ہے۔ مرد جو کچھ کمائی کریں گے ان کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور عورتیں جو کچھ کمائی کریں گے ان کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ تمہارا کام تو یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو، اور یوں کہتے رہو کہ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ ہم آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں، میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو جو چیز عطا کریں اس پر اس کو خوش ہونا اور خوش رہنا چاہیے۔ مردوں کے فضائل، دوسروں کے فضائل،
دوسروں کے کمالات کی تمنا میں عورتوں کو نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مرد بنایا، وہ اس کا اختیار ہے، پروردگار کا اس کا ارادہ ہے۔ کسی کو عورت بنایا، وہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ اس کا نتیجہ تو صرف اپنے لیے رنج اور غم کے سوا کچھ نہیں ہے، اور مزید نقصان یہ کہ حسد کا گناہ تمہارے حصے میں ہوگا۔ ہاں، جن اعمال اور افعال کے حاصل کرنے میں اختیار ہے، اور جو چیزیں محنت اور مشقت سے حاصل ہو سکتی ہیں، ان کی تمنا تم کر سکتے ہو۔ توکل ہے، استقامت ہے، تقوی ہے، نیکی ہے، ریاضت ہے، مجاہدات ہیں، انابت اللہ ہے، عبادت ہے۔ اگر کسی کو دیکھو کہ وہ بہت زیادہ متوکل اللہ ہے، اس کے اندر زیادہ استقامت ہے، تقوی اس کے اندر لاجواب ہے، نیکی پر نیکی کرتا چلا جا رہا ہے، ریاضت ہے، مجاہدات کر رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے، عبادت ہی عبادت میں حضور ہے، ظاہر بات ہے کہ اس پر تم رشک کرو، اس میدان میں تمنا کرو۔ ظاہر ہے کہ اس تمنا کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم بھی ایک دن متقی بن جاؤ گے، نیک بن جاؤ گے، مجاہد بن جاؤ گے، عابد بن جاؤ گے، رجوع اللہ کرنے والے بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب پسندیدہ بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔